امریکہ ایران تنازع کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں اور فریقین کسی معاہدے پر پہنچنے کے قریب دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے کو قبول کر اس پر دستخط کر دیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک دو ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو جسے قبول کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جن ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے، یہ ان کے لیے مالی، معاشی اور سماجی ترقی کا ایک انقلاب ثابت ہوگا۔ یہ ایسی دستاویز ہوگی جس کا احترام دنیا میں اب تک دستخط ہونے والی کسی بھی دستاویز سے زیادہ ہوگا۔ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے؟ اب تک کتنے مسلم ممالک اس پر دستخط کر چکے ہیں؟ امریکہ کی طرف سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی صلح کا تصور 2020 میں سامنے آیا، جس کا بنیادی مقصد تینوں بڑے مذاہب، بلاخصوص مسلم دنیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ اسی تصور کو ابراہیمی معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں طے پایا۔ اب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا مقصد مشرقی وسطی میں اسرائیل اور مسلم ممالک، خصوصاً عرب ممالک کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے ممالک میں سفارت خانے کھولنا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدے کیے۔ گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ قازقستان نے باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل نے اسے عرب دنیا میں اپنی سفارتی قبولیت کے ایک بڑے مرحلے کے طور پر دیکھا، لیکن فلسطینی قیادت اور کئی مسلم ممالک کے نزدیک بنیادی سوال یہ رہا کہ فلسطین کے مسئلے کا کیا ہوگا۔ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ پاکستان کا سرکاری اور آئینی موقف مسلسل یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک فلسطینیوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہ مل جائے، اس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ پاکستان کی یہ پوزیشن صرف سفارتی نہیں بلکہ تاریخی اور آئینی بھی سمجھی جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک پاکستان کی ریاستی پالیسی فلسطینیوں کے حق خودداری کی حمایت پر قائم رہی ہے۔